अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान सूरह अल-बकरा आयत नंबर 175 से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने शुरुआत से कुरान नहीं सुनी है, नहीं समझी है, तो तर्जुमा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह अवेलेबल है। आप जाके शुरुआत से सूरह अल-फातिहा वल सूरह अल-बकरा पढ़ सकते हैं। आयत नंबर 175 सूरह अल-बकरा क्या कहती है? और ये वही लोग हैं जो हिदायत के बदले गुमराही खरीद लेते हैं और अजाब ले लेते हैं मगफिरत के बदले, और कितना बुरा होगा इनका वो अमल जो इन्हें आग की तरफ ढकेल देता है। आयत नंबर 176। और ये इसलिए कि अल्लाह ने इस किताब यानी अल कुरान जो हमारे पास कुरान करीम है उसे हक में नाजिल किया हुआ है, तो बेशक जो लोग इस पे इख्तलाफ करते हैं वो बड़े दर्जे के मुखालिफत में है। आयत नंबर 177। और नेकी इतनी ही नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ करो अपनी सलाह में, बल्कि नेकी तो वो है जो इंसान ईमान लाए अल्लाह पे, आखिरत पे, फरिश्तों पे, आसमानी किताबों पे, नबियों पे, और अपने माल में से यानी अपने रिस्क में से अपनी मोहब्बत से थोड़ा सा यतीम को दे, मिस्कीन को दे, ज़रूरतमंद को दे, मुसाफिरों को दे, और जहाँ नेकी हो रही है वहाँ दे, और जो मांगते हैं उसे दे, और फिर कैदियों को आज़ाद कर दे, और अपनी सलाह कायम करे, अपनी ज़कात अता करे, और अपने अहद को जो वो करे उसे पूरा करे। और सब्र वाले वही हैं जो उस वक्त सब्र करते हैं जब उन पे कोई भारी मुसीबत आ पड़ी हो, या उन पे कोई बड़ा मर्ज आ रहा हो, और या फिर वो किसी जंग के वक्त में हो, यानी बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बीमारी के वक्त अगर जो सब्र रखते हैं, ये वही लोग हैं जो हक वाले लोग हैं, यानी जो अहले हक है वो यही लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो अल-मुत्तकून यानी सही राह में रहने वाले हैं। आयत नंबर 178। और ए तुम जो ईमान लाए हुए हो, अल्लाह तुमसे कुछ कानून बयां करता है। तो आज हम जिस कानून के बारे में बात करने वाले हैं वो नियम यानी रूल्स और लॉज जो हैं वो कत्ल के मसले से है। तो अगर कत्ल हो जाए या कोई कत्ल का मसला सामने आए तो एक जान के बदले जान, एक कैदी के बदले कैदी, एक औरत के बदले औरत। लेकिन अगर कातिल को माफ़ कर दिया जाए, जो कत्ल हुआ है उसके करीबी के हवाले से, यानी जिसका कत्ल हो गया है उसका कोई क्लोज रिलेटिव अगर माफ़ कर दे, तो जो शख्स कातिल है वो इस कमाई को अता करे, यानी उस खून के पैसे को अता करे, और पूरे इंसाफ़ी के साथ अता करे, और हलाल तरीके से जो है उसे अता करे। जो भी वसीयत करने वाली हो, जितनी भी वसीयत जो हो वो हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से और लीगल यानी कि कानून के तौर से होनी चाहिए। ये अल्लाह की जो है मेहरबानी और रहमत है। और अगर कोई अपनी हदें पार करता है, अब हदें पार का क्या मतलब जाएगा इसे भी थोड़ा तफसील से बताती हूँ। अगर आप जो है कातिल से उसका पूरा जो कीमत वो चुकाने वाला है वो चुका देता है, उसके बाद भी आप कातिल को कत्ल कर दो, तो ये फिर जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला कहता है कि आप इस हद को पार ना करिए, और अगर कोई इस हद को अगर पार करता है खून के पैसे लेने के बाद, तो फिर उसके लिए तो बहुत दर्दनाक अजाब होने वाला है। आयत नंबर 179। और ये जो कानून है ये अक्लमंदों के लिए ही है ताकि वो अल-मुत्तकून यानी सही लोगों में से बन सके। आयत नंबर 180। और ये तुम में से फ़र्ज किया जाता है कि अगर तुम्हें मौत आए तो वो अपनी वसीयत अपने खून के रिश्ते और अपने माँ बाप के लिए छोड़ दे, बिल्कुल जायज़ तौर पे। और ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है उन लोगों के ऊपर जो अल-मुत्तकून यानी कि हिदायत वाले लोग हैं। आयत नंबर 181। और जो भी बदलता है सुनने के बाद, तो उस पे यही गुनाह होगा जो सुनने के बाद चीज़ें बदल देता है, क्योंकि अल्लाह तो सब जानने वाला, सब सुनने वाला है। आयत नंबर 182। और अगर कोई शख्स डरता है कि कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो जाए या कोई गुनाह ना हो जाए और वो सुलह करा दे दो लोगों के बीच, यानी इसे तफसीर से बताते हैं, जो शख्स वसीयत करने वाले से तरफदारी या इंसाफ़ी का खौफ रखता है और उन वारिसों में सुलह करा दे,
تو اس پر بدلنے کا کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک خدا تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان، بہت رحیم ہے۔ آیت نمبر 183، اے تم جو ایمان لائے ہو اپنے روزے قائم کرو، کیونکہ یہ تم پہ فرض کر دیے جاتے ہیں، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض تھا جو کہ ہدایت والے تھے، یعنی تم اگر ہدایت والے بنو تو تم پہ روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 184، اور جو روزے رکھتے ہیں وہ کچھ چنے گئے دنوں کے لیے رکھتے ہیں، پر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے تو وہ اتنے ہی دن جتنے دن اس نے چھوڑے ہیں وہ اتنے دن کے روزے بعد میں رکھے۔ اور اگر کسی کو روزے رکھنے کے دوران کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے پاس بھی یہ چیز ہے، یعنی ایک چوائس ہے کہ یا تو وہ کسی غریب مسکین کو کچھ کھلا دے ہر اس دن جتنے دن انہوں نے روزے جو ہے چھوڑے ہیں اتنا وہ کھلائیں، اور اس پہ بھی آپ کی جو ہے ایک لاز اور شریعت آتی ہے، ایک رولز آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو میں اس پہ ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گی کہ کتنے دن پہ روزے کی جو ہے بھرپائی جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور جو اچھا کر سکتے ہیں اپنے ہی حساب سے تو یہ ان کے لیے تو اچھا ہے، پر اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ آیت نمبر 185، اور رمضان وہی مہینہ ہے جب قرآن نازل کی گئی تھی ہدایت کے طور پہ انسان کے لیے، اس میں صاف ثبوت اور ہدایت ہے جس میں صحیح اور غلط کو صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی رمضان کے مہینے کی شروعات کا چاند اگر دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی روزے رکھنا شروع کر دے، پر اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن کا جو ہے روزہ وہ بھرپائی کے طور پہ باقی دنوں میں رکھے، کیونکہ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چنتا ہے اور وہ تمہارے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں بنانا چاہتا، اور تم اتنے ہی دنوں کے روزے مکمل کرو تاکہ تم یہ تکبیر کر سکو اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، جب بھی تم رمضان اور شوال کا شروعات کا جو ہے چاند دیکھ لو، اور تم اللہ سے شکر گزار رہو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ آیت نمبر 186، اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تم سے میرے غلام پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ بے شک میں ان سے بہت قریب ہوں اور میں ان کی ساری عبادتیں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں، تو انہیں میری فرما برداری کرنے دو اور مجھ پہ ایمان لانے دو تاکہ وہ صحیح ہدایت پا سکیں۔ آیت نمبر 187، اور یہ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بناؤ اس رات جب تمہارا روزہ مکمل کر دیا ہو، یعنی اگر آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں تو رات کو آپ جو ہے تعلق بنا سکتے ہیں، اور وہ تمہاری بیویاں یعنی آپ کے جو پارٹنر ہیں آپ کے نکاح میں جو آتے ہیں وہ آپ کے لیے لباس ہے، لباس یعنی آپ کے لیے ایک اوڑھنی کی طرح ہے، آپ کے لیے ایک کپڑے کی طرح ہے، اور تم بھی ان کے لیے ایک لباس کی طرح ہی ہو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ تم کس طریقے سے خود کو منایا کرتے تھے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو اور تمہیں جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے اپنی اولادوں کو آگے لا سکتے ہو، اور اسی میں سے کھاؤ پیو تب تک جب تک سحر کی ایک سفید کلر کی نشانی تمہیں نظر نہ آ جائے، نشانی یعنی ایک سفید رنگ کا دھاگا جو آپ کو سحری کے وقت دکھتا ہے یعنی فجر کے وقت دکھتا ہے جس سے دن کی شروعات ہوتی ہے، اس تک ہی آپ کو کھانا ہے، سحری کرنی ہے مکمل، پھر اس کے بعد آپ کو تب تک کچھ نہیں کھانا ہے جب تک آپ کو مغرب کے اندھیرے کا ایک پتلا دھاگا نہ نظر آ جائے، یعنی کہ رات کی شروعات آپ کو مغرب کی شروعات آپ کو نہ نظر آ جائے۔ اور تمہارے لیے یہ چیز تب تک کر دی گئی ہے جب تک رات یعنی شام مغرب نہیں ہو جاتی، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق مت بناؤ جب تم اعتکاف میں ہو۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو اس کی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ سیپریٹ مل جائے گی۔ اپنی مسجدوں میں اگر ہو اعتکاف کے دوران تو آپ جو ہے کوئی بھی تعلق نہیں بنا سکتے، یہ وہی حدیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور طے کی ہے، تو ان کے پار نہ جاؤ، اور بے شک اللہ تمہیں ان آیتوں سے صاف صاف چیزیں ظاہر کر دیتا ہے، اور
انسان ذات کو وہ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے تاکہ وہ المتقون یعنی ہدایت والے بن سکے۔ آیت نمبر 188، اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کہ ناانصافی سے چوری کر کے، ڈکیتی کر کے یا انہیں بہکا پھسلا کے نہ کرو، اور اگر کوئی مقدمہ بھی کرو اور تمہیں پتہ ہو کہ یہ حق میں نہیں ہے اور تم جان بوجھ کے یہ چیزیں کھا رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے جو ہے دوسروں کا مال کھانا بہت گنہگاری ثابت ہوگا۔ آیت نمبر 189، اور اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تمہیں نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ یہ تمہارے لیے مقرر وقت کے لیے طے کی گئی کچھ نشانیاں ہیں جو انسان ذات کے لیے حج کے دوران کی گئی ہے، اور اگر یہ تمہاری نیکی کے لیے نہیں ہوتا کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے آؤ، تو پھر جو اللہ سے ڈرتے ہیں بے شک وہ اپنے گھر کے صحیح دروازوں سے آتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں، بے شک تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ اب اسے تھوڑا اور تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نیکی نہیں ہوتی کہ بندہ پرہیزگاری کرے اور اسی دروازے سے آئے جو اس کے لیے صحیح ہے، طے کیے گئے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں سے شروعات تک کسی بھی آیت میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا ڈھنگ سے سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کو لگا ہو کہ یہاں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے معاذ اللہ، تو آپ جو ہے کمنٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ غلطی یا پھر یہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو اس کے لیے اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے تفصیل سے اور بیان کر دوں گی اور تفصیل سے ترجمے کو اور ڈیٹیل طریقے سے سمجھا دوں گی۔ چلیے جزاک اللہ، آج یہیں تک ہم کرنے والے ہیں، آگے کی آیتیں آپ کو یوٹیوب میں مل جائیں گی۔ السلام علیکم۔